جڑے نمازاں پڑھ دیں اللہ نے فرمایا نیکی اے بڑی محدود تصور تو سر رکھیں دے وے کہ اگر تھوڑا جا انتے منہ تھی گیا تو گویا نیکی ہے تو انتے منہ تھی گیا تو نیکی ختم نیکی دا تعلق کوئی منہ دے انتے کھبے سجے اگو پچھوں مشرق مغرب ببھار دلا کوئی نہیں اندہ کوئی تعلق ولیکن البر البتہ نیک تا او شخص ہے من جیڑا سب کو پہلے ہون ایک چیزاں گڑ گنو اپنی انگلیاں من آمن باللہ جیڑا ایمان رکھیں دے اللہ تے ایمان رکھن دا مطلب ہے اللہ تے ان دا یقین ہے تے اللہ دی رضا اور ان دی خوشی دی خاطر زندگی بسر کریں یعنی جیڑا نیکی دا عمل کریں دے ان دی نیت اور ارادہ اپنے اللہ کو راضی کرن مقصود ہے انما الاعمال بالنیات اعمال دا دار و مدار نیت دوتے ہیں اگر نیت انسان دی یہ ہے کہ جیڑا عمل میں کرے نا میں صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے واسطے تو یقیناً نیکی ہے اور اللہ دے قیامت والے دیاڑے ان دے رجسٹر جو نیکی دا کھاتا شمار تھی سی کہ انہیں اللہ دی رضا واسطے لیکن اگر انسان اللہ دی رضا نہ ہوئے کہیں بے کو راضی کرنے واسطے نیکی کرے نہ پے لیکن ان دا مقصد صرف کہیں بے کو راضی کرنا ہے تو وہ نیکی صفر نہ ضرب کھا کے صفر بڑھنے سے پہلی شے ہے کہ نیکی دا معیار ہے کہ وہ صرف اللہ دی رضا واسطے کیتی بنے اپنے اللہ کو راضی کرو والیوم الآخر تے آخرت دے دہاڑے تے ایمان رکھیں دے ہن یعنی نیکی کریں دے تاکہ اندہ اجر میں کو آخرت اچ ملے جے او دنیا چ اجر چاہندا ہے تو انہا مطلب اے تا کوئی سوداگری ہو کریں دا پے کہ انہوں نیکی کیتی تو انہوں میں کو بھی مل ونجے فلانے دے نال دوستی رکھو چنگائی رکھو کل کو بھیڑا وقت آ سکتا ہے کل کو وہ سارے کام آوے سی اے انسان دا نظریہ ہے مطلب ہے کہ اساں اجر اگر ان نال نیکی کمیں دے پائیں اس واسطے نہیں کہ اندہ اجر اللہ صاحب کو آخرت دے سی اس واسطے کہ مشکل وقت ہے جو سارے کام آسی یہ نیکی نہیں نیکی یہ ہے کہ اندہ اجر آخرت تری جی شے والملائکت والکتاب والنبیین تے او ایمان رکھیں دے فرشتیاں تے کتاب تے ساری کتاباں تے اور پیغمبران تے اے ہن ترے شیاں ملا گنو تے ایمان بھی رسالت ہے کیونکہ فرشتے دے ذریعے نال وہی پیغمبران تے لاندی ہے انہاں ترے کو کٹھا چا کرو اے ایمان بھی رسالت ہے تے نیکی دا تعلق ایمان بھی رسالت نال ہے کہ نیکی او شمار ہو سی جیڑی ثابت ہو سی رسول کو اگر رسول نے وہ کیتی ہے کیونکہ رسول تا معیار حق ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تمہارے واسطے رسول دی زندگی بہترین نمونہ ہے تو رسول بہترین نمونہ ہے اور جیڑا کچھ کریندا پے او نیکی ہے اور جیڑا کچھ کریندا پے اللہ دے حکم دے مطابق کریندا پے لہٰذا اگر اندے کو ثابت ہے یا اندے صحابہ کو ثابت ہے تو وہ نیکی ہے اور اگر اندے کو یا اندے صحابہ کو ثابت کوئی نہیں تے اساں اپنی طرفوں نیکی سمجھ کے کریندے پائیں تو حقیقتاً سادہ رسول دے نال محبت اور عقیدت اور اتباع دا معاملہ کوئی نہیں اساں اپنی طرفوں نیکی دین تو مکمل تھی چکا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دین تو مکمل تھی چکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا کچھ دین ہے ہاں وہ اللہ دے رسول نے کر کے دکھا دیتا ہن اگر تسا لبنا ہے نیکی دا کوئی بھی شائبہ تو رسول دی زندگی دیکھو اگر وہ ہے اور نیکی دا جذبہ اندھا بہرا ہوندے بعض اوقات اگو ود ویندے ضرورت کو زائد ودیں ای کو روکن دی ضرورت ہے اور اون دے واسطے جب تک کہ ایک شخصیت سامنے نہ ہوئے کہ نیکی دا معیار اے اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا نیکی دا تعلق ایمان بھی رسالت نہ لے ہے کہ اگر وہ ثابت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور تے سارے خوشیاں دی رسماں اور سارے مرگ دی رسماں انہوں میں خاص طور تے ڈٹھا ونجے کہ اگر یہ ثابت ہے محمد کو یا صحابہ کو صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نیکی ہے وہ کیتا ونجے اور اگر وہ ثابت کوئی نہیں تو کو چھوڑ دیتا ونجے کہ اگر یہ نیکی ہویا تو وہ ضرور یہ کریں ہاں ورنہ اگر وہ نہیں کیتا اور ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ بھول گئے تو یہ مطلب دین مکمل کوئی نہیں جبکہ دین مکمل ہے لہٰذا اے نیکی دا تعلق ایمان بے رسالہ ہے وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب اور انہیں مال کو خرچ کیتا دیتا مال دی محبت دے باوجود رشتہ داروں کو دیتا یتیماں کو دیتا مسکیناں کو دیتا مسافراں کو دیتا منگن آلیاں کو دیتا اور گردناں دے چھوڑا مڑے یعنی گردن دا چھوڑا مڑ کوئی انسان جن دی گردن قرض دے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے ان کو چھوڑا مڑے انہیں اگر مال خرچ کیتا تاں او یقیناً نیک انسان ہے اے نیکی دے وچ دوجی پہلی گال ایمان اللہ دی رضا آخرت وچ اجر تے او ثابت ہوئے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دوجا مال دا خرچ کرن
اندے دیکھو نیکی دے بحث دے وچ اللہ تعالیٰ نے نماز کو تیجے نمبر تے بیان کیتا، مال دے خرچ کرن کو دوجے نمبر تے، انساناں دے حقوق، انہاں دے نال انٹریکشن تے انہاں دے نال تعلق داری او کو دوجے نمبر تے، تیجا فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم رکھیں دے، وَآتَ الزَّکَاةَ اور زکات دیندا رہندے، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور جڑے پورا کریں دن اپنے معاہدات کو جڑن او معاہدہ کریں دن، اے معاملات ہے کہیں نہ وعدہ کیتا تو وعدہ پورا کرے، اے بھی نیکی اسا یہ سمجھیں شاید اے وعدہ کر کے پورا کرن اے تو شاید کوئی سارے دین دا حصہ ہی کوئی نہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا وعدے دی پاسداری نہیں کریندا اوندا تو کوئی دین ہی کوئی نہیں، بلے معاہدات کو پورا کرنا جن نال کوئی گال طے کیتی ہے ان کو پورا کرنا چاہیے۔ وسا اور آخری گال اے نیکی دے وچ چوٹی دا مقام ہے، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اور وہ صبر کرنا آلے ہیں سختیاں تکلیفاں اور لڑائی دے وقت، لڑائی دے وقت سارا تصور دین دا ہے کہ لڑائی بئی شے نیکی بئی شے، سارا تصور دین دا ہے کہ نیکی دا تعلق نماز روزہ حج زکات خدمت خلق بس انہاں چیزاں نال ہے، تسبیحات ہیں یا ذکر اذکار ہیں بس ان چیزیں نیکی ہے، جنگ جدل اور اے لڑائی مڑائی اے چیزاں بے چیزاں نیکی دی بحث اللہ تعالیٰ ان چیز کو چوٹی فرمیندہ پہ، مطلب ہے کہ اور خاص طور تے بدی دے خلاف لڑائیے برائی دے خلاف لڑائیے تے نیکی دے نظام کو قائم کرنے، اے نہ ہوئے کہ کفر ننگا نچدا پیا ہوئے تے شیطان کھلا پھردا ہوئے تے بے حیائی تو عریانی تے فحاشی ہوئے تے منکرات ہوئے تے حلال و حرام دی کوئی تمیز نہ ہوئے تے نظام جڑا ہے وہ طاغوت دا نظام ہوئے جڑا لوگاں دے سراں دے بیٹھ کے انہاں دی گردنوں کو پکڑ کے بیٹھا ہوئے اور کفر و شرک دا نظام ہوئے تو اور انسان او کلہ تھی کہ مسجد اللہ اللہ کریندا بیٹھا ہوئے تو اے نیکی نہیں بلکہ بدی دے خلاف جنگ کرو اور اندے جیڑی سختی آوے جیڑی مصیبت آوے تو اندے صبر کرو، اے ہے کہ بدی کو ختم کرنے واسطے تے نیکی دے نظام کو قائم کرنے واسطے وہ صبر کریں، اے چوٹی دا مقام ہے نیکی دے بحث وچ۔ اولئک الذین صدقوا اے وہ لوگ ہیں جڑے سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہ لوگ ہیں جڑے واقعتاً حقیقتاً متقی تے پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان کتب علیکم القصاص فی القتلى تواڈے واسطے فرض کر دیتا گیا ہے قتل دے معاملات قصاص آدن برابری دا قانون، یعنی اگر کوئی قتل تھی گیا تو ان دا معاملہ جڑا ہے اندر برابری کی ہے اور قاتل کو پکڑ کے کو سزا دیتی ہے، ایک قصاص ہے یعنی قتل دے معاملات برابری دا قانون تواڈے واسطے فرض کر دیتا گیا ہے کہ قصاص گنو، الحر بالحر آزاد دے بدلے آزاد والعبد بالعبد غلام اگر غلام قتل تھی گیا تو ان دے بدلے غلام جڑا ہے کو جڑا ہے قصاص دیو، غلام دے بدلے غلام، والانثى بالانثى اور تریمت دے بدلے تریمت یعنی عورت دے بدلے عورت، فمن عفی لہ من اخیہ شیء اور جیڑا کچھ معاف کر دیتا گیا ہے اوکوں ان دے بھرا دی طرفوں کچھ بھی، اور اگر یعنی مقتول دا ورثاء نے اوکو جیڑا ہے کچھ معاف کر دیتا ہے، خون بہا آکھے چلو ٹھیک ہے تیرے کو غلطی تھی گئے تو قتل کر بیٹھیں، اگر صلح کرنی ہے خون بہا دے دیت دے تو اگر کچھ ہے وہ معاف کر دیتی گئی ہے، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان تا پیروی تھیونی چاہیے بڑے سونے طریقے نال اور او کو ادائیگی کرنی چاہیے بڑی خوبصورتی دے نال، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ اے رعایت ہے آسانی ہے تو رب دی طرفوں اور مہربانی، یعنی اللہ تعالیٰ قتل دے معاملات انہیں رعایت کر دیتی ہے کہ اگر تسا چاہو تو قاتل کو سولی تے لٹکا دیو اور اگر تسا چاہو تو رعایت کر کے اندے کول خون بہا گنو دیت گنو، اے اللہ نے تو کوئی رعایت دیتی ہے تسا یہ کر سکتے ہو اور یہ اندی مہربانی ہے اگر تو مسلمان بھرا وہ اگر تو کوئی رعایت دے دے تو اللہ دی مہربانی سمجھو جائیں ایک قانون بنائے، فمن اعتدی بعد ذالک لیکن جیڑا اندے بعد بھی زیادتی کرے یعنی ایک طرف انہیں خون بہا بھی گن گیتا ہے تو ول بھی قتل دے در پہ ہے یا ان کو جیڑا ہے اندے خلاف کوئی مقدمہ کر دیتا ہے تاکہ وہ ذلیل تھیندا پھرے تو جیڑا زیادتی کرے سی اندے بعد بھی فلہو عذاب علیم تبال اندے واسطے بڑا دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تواڈے واسطے قصاص حیاتی ہے زندگی ہے اے عقل مندو تاکہ تسا بچدے رہو، یعنی یہ کہ قصاص دا قانون جتھا قائم تھی ونجے او معاشرہ اندے زندگی دی لہر دوڑ ویندی کیونکہ اندے جرائم گھٹ ویندن،
اگر کھلے عام سزا دے دیتی ونجے کہ بھائی یہ قاتل انہیں فلاں کو قتل کی تھی انہیں تو مقدمہ چلا ہے ثابت تھی گیا ہن سب دے سامنے اگر اوکوں پھانسی لٹکائے ویندا ہے اون نال جرائم جڑے ہیں ان دا گراف جڑا ہے گھٹ ویندا ہے لہذا یہ تو حیات ہے اور جنہ ملکاں دے اندر یہ سزاواں کوئی نہیں انہاں وچ تساں سٹیٹسٹکس کو اگر جمع کرو تو انہاں دے اندر جرائم بہت زیادہ ہیں اس واسطے کہ قاتل کو پتہ ہے کہ میں کو پھانسی نہیں لگن لگی زیادہ کو زیادہ 2-4 سال کوئی جیل تھی ہوئی بلکہ بعض قانون تو ہے کہ وہ قاتل دے نال ایڈی رعایت کریں کہ یہ تو شدہ مینٹلی ڈسٹربڈ ہے یہ تو شدہ ذہنی مریض ہے یہ کر تو بیٹھا ہے لیکن یہ خود بھی ایسا ہے کہ اندر تے رحم کیتا ونجے لہذا یہ کو سزاواں نہیں دیتی ونجے اور الوادن اسلام دے جڑے سزائیں معاذ اللہ سم معاذ اللہ وہ تو بڑے وحشیانہ سزائیں وہ تو بڑے سخت سزائیں وہ نہیں ہونے چاہیے معاشرہ تو اون پاسے ٹر گیا اور اون دی ٹرن دے نال انہاں دے معاشرے دے وچ جرائم ود گئے اس واسطے تواڈے واسطے قصاص وچ زندگی ہے ہوش بندو اگر تساں چاہندے وے کہ بچو کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت اور یہ فرض کر دیتا گیا تواڈے اوتے کہ جدوں تواڈے وچوں کہیں کو موت اندے حاضر تھیوے یعنی موت دا ویلا آوے ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین کہ اگر او کوئی مال اپنے پیچھے چھڑیندا پے تے موت دا ویلا آ گئے تو کو چاہیے کہ وصیت کرے یہ وصیت دے ابتدائی احکام ہیں شروع دے بعد وصیت دا پورا قانون اگو آ گیا وہ سورہ نساء وچ آوے سی ابتدائی احکام یہ ہیں کہ اگر موت آندی پئی ہے تو کوئی ترکہ تورے کول ہے تو کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے للوالدین والاقربین بالمعروف والدین واسطے تے رشتہ داراں واسطے بھلے طریقے دے نال حقا علی المتقین اور پرہیزگاراں دے یہ لازم ہے فمن بدلہم بعد ما سمعہ تے جے وہ وصیت کو بدل دیتا اندر سنن دے باوجود فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ تبال ایندا گناہ انہاں دے اوتے ہو جے ان کو بدلا ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سن دے تے سب کچھ جان دے فمن خاف من موس جنفا او اسما اور اگر کوئی این گال دا ڈر رکھے کہ جیڑا وصیت کرن والا ہے او کوئی یا تا او جانبداری برتدا پے یا کوئی گناہ دا کام انہیں وصیت ایو جی کیتی ہے جن وچ جانبداری ہے کہیں کو زیادہ حصہ دیتا ہے کہیں کو تھوڑا کہیں اور کہیں کو جان بوجھ کے دیتا ہے کہیں کو اندر کول غلطی تھی گئی ہے تے اگر جیڑا وصیت کرن والا ہے ان دی طرفوں تو کو اندیشہ ہوئے کہ انہیں کوئی جانبداری برتی ہے یا گناہ برتا ہے فاصلح بینہم تو انہاں کو چاہیے کہ وہ انہاں دے مابین صلح کرا دے فلا اسم علیہ اور اگر صلح کرا دے تو انہاں دے کوئی گناہ نہیں یعنی اگر وصیت وچ کوئی برابری کوئی نہیں تے اور وصیت کو ٹھیک کر دے دین سارے کو بلہا کے صلح صفائی دے نال تے ان دے وچ کوئی گناہ نہیں لیکن اون دے باوجود اون دے علاوہ اگر وصیت چھیڑ چھاڑ کریں تو والو گناہ دی گال ہے ان اللہ غفور رحیم تے بے شک اللہ تعالی بخشن والا تے رحم کرن والا ہے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم